حدیث شریف میں ہے کہ اپنے بچوں کو مسجد سے دور رکھو، مسجد میں مت لاؤ. جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم، تم اپنے چھوٹے ناسمجھ بچوں کو اپنی مسجدوں سے الگ رکھو، مسجدوں میں مت آنے دو، اور اپنے پاگلوں کو بھی مسجد میں مت آنے دو، ورنہ وہ دھمال کریں گے اور نماز خراب کریں گے. اسی طرح بچہ بھی جو ہے نادان ہے تو لوگوں کی نماز خراب کرے گا، بولے گا اور پتہ نہیں مسجد ناپاک کرے گا. یہاں بہت سے لوگوں کے ذہن میں شیطان نے یہ پٹی ڈال رکھی ہے کہ یہ چھوٹے بچوں کو ہم مسجد میں نہیں لائیں گے تو یہ بڑے ہو کر مسجد سے بہت دور رہیں گے، مسجد سے بہت دور رہیں گے. یہ مسجد میں آنے کے لیے ان کو ابھی سے مانوس کرنے کے لیے ہم لاتے ہیں. یہ یہاں کے مانگرول والوں کا عام ذہن ایسا ہے. ایک صاحب نے مجھے صاف الفاظ میں یہ بات بھی کہی کہ بچوں کو نہیں لائیں گے تو یہ بڑے ہونے کے بعد دور رہیں گے مسجد سے. میں نے ان کو سمجھایا یہ تمہاری سوچ ہے، اور یہ تمہاری سوچ نبی کی سوچ کے خلاف ہے اور نبی کا حکم کے خلاف ہے. نبی کا حکم یہ ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں مت لاؤ. جنبوا مساجدکم صبیانکم، حکم دیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں مت لاؤ. یہ حکم جو ہے اللہ کی طرف سے انہوں نے دیا ہے، اپنی طرف سے نہیں دیا ہے. تو نبی کے حکم کے خلاف تمہاری جو سوچ ہو تو وہ سوچ کیسے صحیح ہوگی؟ پھر میں نے ان کو اچھی طرح سے سمجھایا. میں نے کہا دیکھو یہ چھوٹے بچے جو ہے وہ جب کچھ مسجد کا ادب نہیں جانتے ہیں اور یہ پاکی ناپاکی کے مسائل جانتے نہیں ہیں تو مسجد میں آئیں گے تو جو ہے جگہ وضو کی جگہ جو ہے وہ ناپاک کر دیں گے، ان کا پیر ناپاک ہوگا اور دھو نہیں سکیں گے، اور تر کر کے جو خشک تھا اس کو تر کر کے جگہ ناپاک کر دیں گے. تو کیا ہوگا پھر؟ بڑوں کی نماز نہیں ہوگی. نماز بچے بڑے پڑھ رہے ہیں اور وہ پیچھے وہ شور کریں گے. آج کا واقعہ ایک صاحب نے سنایا کہ ایک مسجد میں بچے نے پاخانہ کر دیا. بہت تکلیف، ان کو کیسی تکلیف ہوئی ہوگی. یہ یہاں تک نظر جو ہے نبی کی پہنچ سکتی ہے کہ ایسے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے کا کیا نقصان ہے. نبی کی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے ایک پیغام دیا ہے. اس لیے اب اپنی عقل مت چلاؤ، نبی کے حکم کے سامنے اپنی عقل مت چلاؤ، اپنی عقل کو فیل سمجھو. ہماری عقل کیا ہے؟ ہمارے نبی جو اللہ کی طرف سے پیغام ہم کو پہنچاتے ہیں، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے. دیکھو 7 سال کی عمر ہونے سے پہلے تو نماز کا حکم بھی دینے کا نہیں ہے کہ نہیں؟ اب تم کو اپنے بچوں کی عمریں معلوم ہونی چاہیے، اور وہ بھی اسلامی اعتبار سے معلوم ہونی چاہیے کہ اسلامی تاریخ، اسلامی مہینہ لکھ کر کے رکھنا چاہیے کہ اس کے ہمارا یہ مصطفیٰ جو تراویح پڑھاتا ہے جب وہ 6.5 سال کا ہوا، میں نے تاریخ لکھی ہوئی ہے، تو وہ دوسرے بچوں کے ساتھ مسجد میں آنے کا اس کو شوق ہوا. میں نے کہا ابھی تو تمہارے 6.5 سال ہوئے ہیں، ابھی 6 مہینے باقی ہے، اس کے بعد تم مسجد میں آ سکو گے، ابھی نہیں، تمہارے لیے ابھی آنے کے نہیں، ابھی آنا نہیں. تو ایسی تربیت باپ کے ذمے ہے. یاد رکھیں اس کی کتنی عمر ہوئی ہے. 7 سال سے پہلے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم بھی نہیں ہے. حکم جو دیا ہے 7 سال کی عمر اسلامی اعتبار سے پوری ہو جاوے، اس کے بعد میں اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو. یہ ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو مسجد میں لاؤ. 7 سال کی عمر میں ان کو مسجد میں لاؤ، ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے. اگر 7 سال میں بھی وہ اگر جو ہے مسجد کا ادب نہیں جانتا ہے اور جو ہے اس نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہے اور وضو کا طریقہ نہیں آتا ہے، اس کو لاؤ گے تو کیا کرے گا؟ وہ دوسروں کی نماز خراب کرے گا. اس لیے 7 سال کی عمر میں کیا حکم ہے؟ پہلے اس کو نماز سکھاؤ، وضو سکھاؤ اور اس کو نماز گھر میں پڑھاؤ تاکہ وہ نماز کی عادت اس کی ہو جاوے. مسجد میں لانے کے لیے تو عمر کون سی ہونی چاہیے؟ مسجد کا ادب وہ سمجھے اور مسجد میں شور نہ کرے، مسجد کو ناپاک نہ کرے، پاکی ناپاکی کو سمجھنے لگے، مسجد کا ادب احترام سمجھنے لگے، نماز کیا چیز ہے اس کو سمجھنے لگے، اس کے بعد اس کو مسجد میں لاؤ.
چاہے وہ 8 سال کی عمر میں ایسا ہو جاوے یا 9 سال کی عمر میں ہو جاوے یا 10 سال کی عمر میں ہو جاوے. نماز کی تاکید اس لیے ہے کہ اگر نابالغ ہونے کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، 10 سال کا بچہ ہے ابھی بالغ نہیں ہوا ہے تو اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، لیکن اس کی تاکید اتنی ہے کہ 10 سال ہو جاوے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ. لیکن ہاتھ سے مارنے کا کہا ہے، لکڑی سے نہیں، ڈنڈی سے نہیں. تو ہاتھ سے تو مارے گا تو اس کے ہاتھ کو بھی لگے گا تو پتا چلے گا کہ بچے کو کتنا لگا ہوگا. تو اس لیے جو ہے ہاتھ سے مارنے کا ہے. بالید لا بالخشبۃ ایسی قید ہے در مختار میں. خیر، تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ 10 سال کی عمر میں بچہ کو نماز پڑھنے کی تاکید اتنی زیادہ کیوں کی ہے کہ مار کر پڑھاؤ؟ اس لیے ابھی فرض تو ہوئی نہیں اس کے اوپر، بالغ ہوا نہیں، فرض تھا. یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے اس کی عادت اس کی نہیں ہوگی تو بالغ ہونے کے بعد اس کی نماز جائے گی، قضا ہوگی، چھوڑ دے گا. ایک نماز بھی چھوڑے گا تو جہنم کا جو ہے مستحق بن جائے گا. اس لیے ایک بھی نماز بالغ ہونے کے بعد نہ چھوٹے اور صحیح نماز پڑھ سکے، اس کے لیے پہلے سے اس کو اس کی عادت اور اس کو سکھاؤ، نماز کا طریقہ سکھاؤ، نماز کے مسائل سکھاؤ. یہ سب چیزیں باپ کی ذمہ داری ہے. یہ اس لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ مسجد کو میں لا کر مسجد کا ادب، مسجد کی بے ادبی کراوے یا لوگوں کی نماز خراب کراؤ. اس کے لیے نہیں ہے. نماز کی اہمیت ہے اس کے ذریعے سے. 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، اس میں مارنے کا نہیں کہا ہے، حکم دو. اور حکم دینے کا کیا مطلب؟ سکھاؤ اس کو نماز، اور نماز پڑھاؤ، نماز پڑھنے کا ڈھنگ اس کو سکھاؤ، وضو کرنے کا ڈھنگ سکھاؤ، وضو کس سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب چیزیں بتاؤ. یہ امر کس کا ہوتا ہے؟ صحیح کام کا امر ہوتا ہے نا. یا جو ہے ایسے جو بھی تند آوڑے پر وگر وضو بھی کر سکتے تارے تو چال سے آؤ سکھوا اس کو. صحیح نماز اس کو سکھاؤ. پہلے تم باپ ہو، سکھاؤ اور سکھا کر کے اس کو پڑھاؤ اپنے گھر میں. جب اس کی اتنی سمجھ ہو جائے کہ وہ مسجد کا ادب کر سکے، مسجد کو ناپاک نہ کرے، اس کے بعد اس کو یہ مسجد کے آداب بتا کر کے اور پاکی ناپاکی کی اہمیت بتا کر کے پھر اس کو مسجد میں لاؤ، تو اب جو ہے لانا تمہارا صحیح ہوگا. چاہے وہ 8 سال کی عمر کا ہو جائے یا 9 سال کی عمر کا ہو، سمجھدار ہو گیا، اب اس کو سمجھا کر کے پھر لاؤ. یہ ترتیب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. حدیث کے سامنے عقل چلانے کا کیا مطلب ہے؟ مسائل میں آدمی عقل چلاوے. ارے جو مسائل ہے قرآن و حدیث سے نکالے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کی بات ہے، وہ اس میں آدمی اپنی عقل چلاوے تو یہ آدمی جو ہے گمراہ کہلائے گا. بہت سے لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں وہ اسی طرح سے گمراہ ہوئے ہیں کہ حدیث کے سامنے اپنی عقل چلاتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے، عقل میں نہیں آتی اس لیے حدیث کو نہیں مانتے، منکرین حدیث ہو گئے وہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی گمراہی سے بچاوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.